ناظرین کو میرا سلام پہنچے۔ مراسلہ.pk کی پیشکش گردش دوران کی 15 جنوری کے ویلاگ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وہ جو غالب نے کہا تھا، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ تو شب و روز تماشے جاری ہیں۔ تو اس شب و روز کے تماشے میں پی ٹی آئی کی جانب سے یہ اندیا سامنے آیا ہے کہ صدر مملکت وزیر اعظم شہباز شریف کو قومی اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی یہ بات اس بنیاد پہ کہہ رہی ہے کہ امکانات پیدا ہوئے کہ شاید ایم کیو ایم حکومتی اتحاد سے الگ ہو جائے، جیسا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا کہ اب وزیر اعظم کی باری ہے۔ عمران خان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہم نے ٹیسٹ پاس کر لیا، اب شہباز شریف کی باری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیون کا یہ کھیل تماشا یوں ہی چلتا رہتا ہے، دن پھرتے ہیں لوگوں میں اور وقت بدلتا رہتا ہے۔ تو پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ وقت بدل گیا ہے، اور پنجاب اسمبلی میں انہوں نے تو اعتماد کا ووٹ لے لیا، لیکن قومی اسمبلی میں شاید شہباز شریف یہ مرحلہ طے نہ کر سکیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کو امتحان میں ڈالنے کی خواہش اپنی جگہ، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا مراحل شوق تمام ہوئے یا ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا ماضی کی طرف جا کے دیکھیں تو گزشتہ برس 22 جولائی کو جب پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا مرحلہ درپیش تھا، تو اس وقت پنجاب اسمبلی میں ق لیگ کی پارلیمانی کمیٹی کے فیصلے کے مطابق انہوں نے وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں پرویز الہی کو ووٹ دیا، جبکہ ووٹنگ سے کچھ دیر پہلے ق لیگ کے صدر چودھری شجاعت کی جانب سے ق لیگ کے اراکین کو یہ ہدایت جاری کی گئی تھی کہ وہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے حمزہ شہباز کو ووٹ دیں اور چودھری پرویز الہی کو ووٹ نہ دیں۔ واضح رہے کہ ان انتخابات میں وزیر اعلیٰ کے انتخابات کے دوران دوست محمد مزاری نے پرویز الہی کے حق میں ڈالے گئے مسلم لیگ ق کے 10 اراکین اسمبلی کے ووٹ مسترد کر دیے تھے، اور اس سلسلے میں پارٹی صدر چودھری شجاعت حسین کے ایک خط کا حوالہ دیا گیا تھا جس میں انہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ دینے کی ہدایت کی تھی۔ اس رولنگ کو سپریم کورٹ میں ان بنیادوں پر چیلنج کیا گیا کہ آئین کا آرٹیکل 63A کہتا ہے کہ اگر کسی پارلیمانی پارٹی کا کوئی رکن وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے ایوان میں اپنی پارلیمانی پارٹی کی ہدایت کے برخلاف ووٹ دیتا ہے یا پھر ووٹ ہی نہیں دیتا، تو جماعت کا سربراہ اعلان کر سکے گا کہ وہ اپنی سیاسی جماعت سے منحرف ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں واضح طور پر پارلیمانی پارٹی کو بااختیار بنایا گیا ہے، لہذا اب جو صورتحال ہے وہ بہت دلچسپ ہے، کیونکہ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کا جو گروپ موجود ہے وہ منحرف اراکین کا ہے، ان کی اپنی پارلیمانی کمیٹی ہے اور وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے فیصلوں سے آزاد ہیں، لہذا اگر وہ اپنے طور پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک میں وزیر اعظم شہباز شریف کو ووٹ دینا ہے، تو پی ٹی آئی اس سلسلے میں بالکل بے بس ہے اور وہ ان کو اس فیصلے سے روک نہیں سکتی ہے۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ اگر ایم کیو ایم حکومتی اتحاد سے الگ بھی ہو جاتی ہے تو اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ شہباز شریف کو پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کی حمایت حاصل رہے گی، اور تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ان کو ہٹایا جانا اس مرحلے پہ خاصا مشکل نظر آتا ہے۔
اب جب کہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا مرحلہ بھی تمام ہوا تو سیاسی صورتحال بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے. ایم کیو ایم نے بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا ہے اور 2-4 روز میں ممکن ہے کہ وہ کوئی اہم فیصلہ کریں. تو آنے والے دن خاصے ہنگامہ خیز ہوں گے. اگلے 24 گھنٹے میں کیا کچھ پیش آتا ہے یہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے ویلاگ میں اس پہ بات چیت کریں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.